بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وقال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. اور محمد بن فلیح فرماتے ہیں وفوقه عرش الرحمن کہ جنت الفردوس اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. گویا کہ امام بخاری نے اس روایت کو اپنے شیخ یحییٰ بن صالح کے حوالے سے ذکر کیا تو اس روایت میں راوی کو اس سلسلے میں شک رہا کہ قرآن قال وفوقه عرش الرحمن. تو اس شک کو امام بخاری محمد بن فلیح کی روایت کے ذریعے سے دور فرما رہے ہیں کہ اس سند کے دوسرے راوی ہیں حدثنا فلیح کا. اسی روایت کو فلیح عبد الملک بن سلیمان سے جب ان کے بیٹے محمد نقل کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں اور وہ اوراہو وغیرہ کا لفظ استعمال کیے بغیر براہ راست کہتے ہیں عن ابیہ قال محمد بن فلیح عن ابیہ. محمد بن فلیح اپنے والد سے یعنی کس سے؟ فلیح بن سلیمان البدری سے روایت کرتے ہیں وفوقه عرش الرحمن اور اس پر عرش رحمان ہے. تو اس سند میں جس طرح سے یحییٰ کو شک باقی تھا اس طرح سے راوی کو کوئی شک باقی نہیں اور جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ بغیر کسی شک اور تردد کے بعد بیان کر رہے ہیں. تو امام بخاری نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگرچہ یحییٰ کو شک ہے مگر اسی روایت کو دوسری سند کے ساتھ دوسرے راویوں نے جب ذکر کیا ہے تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی شک ملتا نہیں ہے. اس لیے گویا کہ وفوقه عرش الرحمن یہ روایت کے الفاظ ہیں بالجزم والیقین، جزم اور یقین کے ساتھ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ راوی کو کیوں شک ہوا؟ یہ ہمارے راویوں کی دیانتداری کہ انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تأمل یا شک ہوتا تو وہ سیدھا بیان کر دیتے. ایسا نہیں کہ شک ہو یا نہ ہو سیدھا سیدھا جیسا ہے ویسا بیان کرتے ہیں. نہیں، راوی کو پوری روایت بیان کرتے ہوئے اخیر میں شک ہو گیا کہ وہ فوقه عرش الرحمن میں نے میرے شیخ سے سنا ہے یا نہیں سنا. ان کو یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی اور سے سنا، کہیں اس میں ہو یہ اور اس میں نہ ہو. تو اپنے اس شک کی بنیاد پر انہوں نے وضع اڑاؤ مجھے ایسا گمان ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا کچھ یاد پڑتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو یہ امانتداری اور دیانتداری ہے ان کی کہ ذرا بھی شک ہوا تو اس شک کی بنیاد پر انہوں نے اس کو اشارہ کر دیا اگرچہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک دوسری روایتوں کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان کا وہ شک نہیں بلکہ وہ یقین ہے. بہرحال
تو فردوس کے سلسلے میں بیان کیا وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے، کہ جنت میں جو بھی نہریں وہ تمام کے تمام کا منبع اور مرجع یہ کیا ہے؟ الفردوس. یہ کیا ہے؟ الفردوس. کا فردوس سے تمام کے تمام نہریں جاری ہوتی ہے. جیسے دنیا کے اندر میں ندیاں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ندی کہاں سے آئی؟ نرمدا کہاں سے آئی؟ کا فلاں جگہ سے آئی. تاپی کہاں سے آئی؟ کا فلاں جگہ سے جاری ہوتی ہے. تو کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے نہر کیا ہوتی ہے؟ جاری ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی بیان کیا کہ جنت کی جو نہریں ہیں وہ تمام کے تمام نہریں یہ کہاں سے چلتی ہے؟ فردوس سے چلتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے فردوس کو مقدر فرمائے اور فردوس جیسے اعمال کی توفیق پر عمل فرمائے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب صحابی ہے. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. شہداء کے درجات کو جنت میں بیان کیا جا رہا ہے اس باب کے تحت. تو ایک طویل روایت کے جز کو یہاں پر مصنف ذکر کر رہے ہیں اپنے استاد موسیٰ سے. اب چونکہ موسیٰ نام کے سینکڑوں راوی ہیں تو موسیٰ سے مراد یہاں پر موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی، موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے. قال حدثنا جریر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا جریر نے، جریر ابن حازم ابو النصر البصری، جریر ابن ابی حازم، جریر ابن حازم ابو النضر، نصر ابو النضر ضاد سے، ابو النضر البصری. قال حدثنا ابو رجاء، ابو رجاء سے کون مراد ہے؟ عمران ابن ملحان البصری. تو ابو رجاء عمران ابن ملحان البصری بیان کرتے ہیں عن سمرة، حضرت سمرہ کے جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور صحابی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت اللیلۃ، میں نے رات میں خواب میں دیکھا رجلان آتیانی، کہ دو آدمی میرے پاس آئے، فصعدا بی الشجرۃ، اور وہ مجھے لے کر درخت کی طرف چڑھے. اس حدیث کو امام کرمانی فرماتے ہیں، مصنف نے کتاب الجنائز میں جتنی طویل حدیث ہے اس پوری حدیث کو حضرت سمراہی کے حوالے سے اس کی تخریج وہاں پر کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر درخت کی طرف چڑھے فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، اور مجھے لے کر داخل کیا ان دونوں نے ایک ایسے گھر میں جو بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی اچھا تھا. لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی گھر کبھی نہیں دیکھا. منہا کے حاضمی کا مرجع دار تھا کہ اس دار سے بہتر کوئی گھر نہیں دیکھا. دار کا استعمال اپنی زبان میں مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے. قال، تو ان دونوں نے مجھ سے کہا اما هذه الدار فدار الشهداء، بہرحال یہ جو بہترین گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے. تو مصنف کا مستند یہاں پر یہی ہے اما هذه الدار فدار الشهداء، ترجمۃ الباب، کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں
سب سے بہترین اگر کسی کو گھر ملے گا تو وہ کس کو ملے گا؟ حضرات شہداء کو ملے گا۔ صرف گھر ہی نہیں، دیگر روایتوں میں اس کی بھی اور بھی بہت ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء سے سب سے قریب درجے میں جو لوگ ہوں گے وہ شہداء ہوں گے۔ انبیاء کے سب سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ شہداء۔ شہداء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے شہید دنیا اور دوسرا ہے شہید اخروی۔ شہید دنیاوی اسے کہا جاتا ہے جو براہ راست جنگ میں اس طریقے سے مار دیا جائے کہ وہ اس کی جان نکلنے سے پہلے کوئی کلام نہ کر سکے اور کچھ کھا اور پی نہ سکے، اسے شہید دنیاوی کہتے ہیں، جس کو شہید حقیقی بھی کہا جاتا ہے کہ تیر لگا، تلوار لگی، گولی لگی اور اس دنیا سے چل بسا۔ اگر وہ بات کر لیتا ہے یا کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس صورت میں اب اس کے اوپر پھر اس کو شہید اخروی تو کہا جائے گا، البتہ اس پر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اس کے اوپر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ آخرت میں اگرچہ اس کو شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہونے والے کے بارے میں بھی کہا کہ وہ اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا تو وہ شہید ہے، اگر کوئی کسی عام وبا میں مبتلا ہو کر مسلمان مر جائے تو وہ شہید ہے، جیسے کورونا وغیرہ کے اندر میں بہت سارے لوگ مر گئے۔ لیکن یہ سب شہید اخروی، ان پر دنیا میں شہداء کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو ان پر دیگر میت کی طرح جو بھی احکام ہیں وہی جاری ہوں گے کہ ان کو غسل دیا جائے گا، ان پر نماز پڑھی جائے گی، ان کو کفن پہنایا جائے گا۔ جو شہید اخروی، جو شہید دنیاوی ہوتا ہے، اس پر احکام اس کے الگ ہیں کہ اس کو اسی کے کپڑے میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بغیر غسل کے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اس پر صرف نماز پڑھ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو شہید اخروی کی کسی نے 25، کسی نے 40، کسی نے 58، کسی نے 60 سے زیادہ قسمیں کیا کی ہے، بیان کی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں بیان کیا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے اور وہ انتقال کر جاوے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو طالب علم کے دوران اگر اس دنیا سے چل بسے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی داعی دین کی خدمت کرتے ہوئے، کوئی عالم پڑھاتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ مگر یہ سب کے سب کیا ہے؟ شہداء اخروی۔ یہ سب کیا ہے؟ شہداء اخروی۔ بہرحال اب ان کو کون سا اجر دینا؟ واقعتاً شہید حقیقی اور شہید مجازی یا شہید دنیاوی اور شہید اخروی دونوں ایک جیسے ہوں گے، یہ تو اللہ کا، اللہ کے یہاں پر نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جو شہید ہونے کے بعد بھی محروم رہ جائیں گے، نیتیں درست نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک غلام، آپ کے غلام، ایک جنگ میں تیر آیا، شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ شہید ہے، حضور نے کہا نہیں شہید نہیں ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، حضور کا غلام تیر لگا، اس دنیا سے چل بسا اور حضور کہہ رہے شہید نہیں ہے۔ کہا انہوں نے مال غنیمت میں سے کسی چادر کو خیانتاً اٹھا لیا۔ ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اتنے بڑے مرتبے سے کیا ہو گئے؟ محروم ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر بڑی نزاکتیں، اگر معاف کرنے پر آئے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر معاف کر دے، اور گرفت کرنے پر آئے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر گرفت کر لے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ جہاں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی کا جہاں موقع ہاتھ لگے اسے کر گزرو، ہو سکتا ہے وہی تمہاری مغفرت کا بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ بہرحال اب هذه الدار فدار الشهداء، تو کہا کہ بہرحال یہ گھر تو یہ شہیدوں کا گھر ہے،
تو وہ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد صحابہ کی طرف آپ گم گئے اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں اس طرح سے کیا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، اگر صحابہ کوئی خواب دیکھ لیتے تھے تو بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فلاں فلاں خواب دیکھا، حضور اس کی تعبیر بیان کر دیتے تھے۔ اور کبھی حضور نے خواب دیکھا ہوتا تو حضور اپنے خواب کو بیان کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آپ نے بھی ایک طویل خواب کو بیان کیا کہ مجھے آئے، دو لوگ لے گئے اور پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر فلاں چیزوں کو دیکھا، پھر میرے فلاں عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، فلاں چیزوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، فلاں نیکی کرنے والے کو فلاں اجر میں دیکھا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بیان کیا کہ میں نے سب سے بہترین اور حسین و جمیل گھر وہاں پر دیکھا، تو اس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ یہ شہید کا گھر ہے۔ گویا کہ شہید کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جنت میں اور آخرت میں۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو یہاں پر جو اس باب سے مناسبت رکھتا تھا یہاں پر ذکر کیا۔ باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم من الجنہ۔ یہ باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح اور شام کرنے کے بیان میں، یعنی اس کی فضیلت کے بیان میں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو الغدوۃ اور الغدوۃ اس کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ الغدوۃ اس کے معنی آتے ہیں الخروج فی ای وقت کان، کسی بھی وقت نکل جائے تو اسے کہا جاتا ہے الغدوۃ۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نصف النہار سے پہلے نکلنا یہ ہے الغدوۃ، نصف النہار سے پہلے یعنی زوال شمس سے پہلے پہلے نکل جانا، سورج کے نکلنے سے لے کر زوال شمس تک کے درمیان الغدوۃ اور الغدوۃ دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں کہا کہ الغدوۃ جب تا کے ساتھ ہو تو اسے الغدوۃ پڑھا جاتا ہے، اور جب بغیر تا کے ساتھ ہو تو اسے الغدو پڑھا جاتا ہے۔ تا کے ساتھ ہو تو الغدوۃ، اور جب بغیر تا کے ہو تو اس صورت میں اسے الغدو کہتے ہیں، الغدو، واو پر تشدید کے ساتھ الغدو، غدو و عشیہ۔ اسی طریقے سے الروحۃ یہ واحد ہے الرواح کا، اس کی جمع آتی ہے الرواح۔ زوال شمس سے لے کر غروب شمس کے درمیان کے وقت کو الروحۃ کہتے ہیں۔ باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح شام گزارنے کی فضیلت کے بیان میں۔ اس کا ترجمہ اگر کریں تو ہم یہ کریں گے کہ اللہ کے راستے میں صبح شام گزارنے کی فضیلت کے بیان میں، اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مصنف پہلے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد چند مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پہلے فضائل کو بیان کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد مسائل کو۔ لیکن صرف فضائل پر اکتفا کرنا یہ بھی درست نہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ صرف فضائل اعمال پڑھ دیا ختم ہو گئی بات۔ علامہ الدہربن میں، ارے بھائی فضائل کو جاننے سے اعمال کی ترغیب ہوتی ہے اور مسائل کو جاننے سے اعمال کی تصحیح ہوتی ہے۔ فضائل کو جاننے سے اعمال کی طرف کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ہوتی ہے، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اتنی فضیلت تو آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کے جاننے سے اعمال میں تصحیح ہوتی ہے، یعنی اعمال درست ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو صرف عمل کا کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل کا شریعت کے مطابق کرنا یہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل پر بھی اتنی ہی توجہ ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور تم میں سے کسی بھی شخص کا جنت کا قاب قوس کی مقدار کے برابر قریب ہونا۔
یہ عربی زبان میں ایک تعبیر ہے جو کسی چیز کے اقرب ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے. قاب قوسین او ادنا، قرآن نے جو اس کا استعمال کیا ہے. والنجم اذا هوى میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں عرش پر حاضر ہوئے تھے، تو قاب قوس یعنی قوس کس کو کہتے ہیں؟ جو تیر کے لیے جو کمان آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قوس. جس میں ایسا تیر کو برساتے ہیں تو اس کے لیے جو کمان بنائی جاتی ہے جس میں رکھ کر اس کو قوس کہتے ہیں. تو جب آدمی مارتا ہے تو کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہوتی، اس سے قریبی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو نشان لگانا ہوتا ہے. تو وہ جتنی لگتی ہوگی اسی کو اتنا دور وہیں سے وہ مارتا ہے. تو کسی بھی چیز کی قربت کو بیان کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی قاب قوس، وہ تو میرے بالکل قریب تھا. انہ علی بعد قاب قوس، کہ وہ تو قاب قوس کے برابر تھا، یعنی میرے قریب کھڑا تھا. تو یہ عربی زبان میں یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے قربت اور اقرب ہونے کو بیان کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص جنت سے اتنا قریب ہے. احادیث مبارکہ کو آگے ذکر کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کو سیدھا سیدھا باب کے ساتھ مسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں تم سے دور نہیں. جنت بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ کا اتنی ہی قریب ہے جتنا کہ قوس کی مقدار ہوتی ہے، بہت قریب ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہم کو تو دکھتی نہیں کہیں قریب ہے. قریب حصی مراد نہیں، قریب معنوی مراد ہے کہ ادھر مرے نہیں کہ سیدھے جنت میں اگر اچھے اعمال ہوں گے، ادھر مرے نہیں کہ سیدھے جہنم میں اگر برے اعمال ہوں گے. تو قریبی ہوگی، کون سی دوری ہوگی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اسی لیے حضور فرماتے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ قیامت کا کیا انتظار کرتے ہو؟ جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، ختم ہو گئی بات. من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لیے کہ وہ دنیا سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہو گیا. اب وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا. اب وہاں پر اس کو عذاب یا جزا یا سزا جو بھی ہو کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. لہذا قیامت کی نشانیاں اور قیامت قریب ہے یا دور ہے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی قیامت قریب آنے والی ہے، اپنی موت جب بھی آئے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے لیے تیاری کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا معل بن اسد، اپنے شیخ معلّہ ابن اسد کے حوالے سے مصنف اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. معلّہ ابن اسد البصری، بصرہ سے ان کا تعلق تھا. قال حدثنا وہیب، وہ بیان کرتے ہیں وہیب ابن خالد البصری سے، ان کا تعلق بھی بصرہ سے. قال حدثنا حمید، وہ بیان کرتے ہیں حمید ابن ابی حمید الطویل سے. باپ بیٹا دونوں محدث ہیں. حمید الطویل، ابو حمید الطویل، یہ بھی بڑے محدث ہیں، تابعی ہے. ان انس بن مالک، وہ خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا الغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، اللہ کے راستے میں صبح کے وقت چلنا یا شام کے وقت چلنا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. خیر ای افضل، کیا مطلب؟ کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ کے راستے میں وہ نکلتا ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا. جب بھی کوئی آدمی اس نیت سے نکلے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اگرچہ اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے فضائل جہاد کو، تو حقیقت کے اعتبار سے تو یہ مجاہد پر ہی محمول کی جائے گی.
کہ یہ فضیلت مجاہد کے ساتھ خاص ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا تو اس کا گھر سے نکلنا، اس کی صبح اور شام جو بھی ہوگا یہ سب کے سب نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، اس کے ہر قدم پر اسے کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی. اور ایک چھوٹی موٹی نیکی نہیں، وہ جتنا اللہ کے راستے میں چلے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جنت سے قریب ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ دنیا کی ضرورتیں لگی ہوئی ہے. وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ میرے بیوی بچے ہیں، ان کا نان نفقہ ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں اور بہت سارے کام ہیں، میں نہیں نکل سکتا. لیکن نہیں، اس نے ان سب چیزوں کی قربانی دی اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں نکلا تو اس نے اپنے وقت کی قربانی دی، اس نے اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دی، اس نے اپنے مال کی قربانی دی، اس نے اپنی جان کو اللہ کی خدمت کے لیے حاضر کر دیا. تو سب اتنا سارا اس نے کیا تو اللہ رب العزت تو ظاہر سی بات ہے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اس کے کسی ایک قدم کو بھی ضائع نہیں کرے گا. روایت میں آتا ہے کہ اس کی ہر سانس پر اس کو نیکی ملتی ہے. وہ سانس لیتا ہے اس پر بھی کیا ملتی ہے؟ اس کو نیکی ملتی ہے. وہ سو جاتا ہے اس پر بھی نیکی ملتی ہے. وہ کھاتا ہے اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کر نکلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بے حس نہیں ہیں کہ اسے ایسے ہی خالی چھوڑ دے، بلکہ ہم بھی اس کو بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا اتنا اجر ملتا ہے کہ دنیا فانی کی تمام نعمتوں کو ایک طرف کر دیا جاوے اور اللہ کے راستے میں چلنے والے کو ایک طرف کر دیا جاوے تو اس کا چلنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. دنیا کی ساری نعمتیں، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، گھر بار، مکان، نعمت، صحت، سب ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ کے راستے میں چلنا اور پھرنا ہو. کہا یہ سب کے سب کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، اتنا اجر اللہ رب العزت اسے کیا کریں گے؟ ادا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر اصول اور قاعدہ ہے، جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر زیادہ. المؤونۃ بقدر المشقہ، المؤونۃ بقدر المشقہ، جتنی مشقت ہوگی اتنی مؤونت ملے گی. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے تیاگ دیا، ہمارے لیے قربان کر دیا، تو ٹھیک ہے ہم نے بھی اپنے خزانے کے منہ کو کھول دیا ہے تمہارے لیے کہ تم کو جتنا چاہیے ہم کیا کر دیں گے؟ دے دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. یہ اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کی اتنی فضیلت کا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگ شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیا ہو جاوے؟ نکل پڑے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ بڑے شوق کے ساتھ جہاد میں کیا ہو جاتے تھے؟ نکل. یعنی ہاتھ میں کھجور ہے وہ پھینک دیتے تھے. کہا کہ اتنی دیر بھی میں اس دنیا کے اندر میں رہنا نہیں چاہتا ہوں جتنی دیر میں اس کھجور کو کھاؤں. کوئی پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، کہا اتنی دیر، کہا نہیں پھینک دو اس کو. کہا جنت میں جا کے پیے. اتنا یقین تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، اپنے عمل کے اوپر، اپنی نیت کے اتنا استحضار تھا ان کو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ کیا ہو جاتے تھے؟ نکل پڑتے تھے. تو وہ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کر، فضائل کو بیان کر کر ان کا ذہن ایسا بنایا کہ ان کے لیے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا یہ ناکامی نہیں کامیابی بن گیا. کیا بن گیا؟ کامیابی. تیر لگتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، لا بھیا مر گیا. اور کیسے کامیاب ہوتا؟ یہی تو کامیابی ہے. اب کہا جس قوم کے یہاں پر مرنا کامیابی ہو اللہ کے راستے میں، اس قوم کو دنیا کے اندر میں کوئی ختم کر سکتا نہیں. مگر وہ جذبہ امت میں باقی نہیں رہا، اسی لیے امت کیا ہو گئی؟ بچھڑتی چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضائل کو اسی لیے بیان کیا اور حضرات صحابہ نے ان فضائل کو اور ان ترغیبات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا؟ پیش کیا. بہرحال اب اس کے بعد ہمارے شارحین کہتے ہیں کہ بھائی مجازن اس کو اللہ کے راستے میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے جتنے بھی لوگ نکلے مجازن ان کو بھی اس پر محمول کیا جا سکتا ہے امکاناً.
کیا بول رہا ہوں؟ اس کا امکان ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جہاد کو سائڈ پر کر کر جماعت کے اوپر سیدھا سیدھا اس کو فٹ کر دے تو یہ ہوئی، یہ درست نہیں. اصلاً تو جہاد کی فضائل میں یہ، اب ہمارے تبلیغی احباب کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا مولانا تبلیغی احباب سے کوئی بیر ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی بیر نہیں. لیکن بہرحال اچھائی یا برائی جب وہ افراط اور تفریط سے باہر ہو تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پر صحیح رہنمائی کی جائے. لہذا یہ کہنا کہ ان تمام کے تمام فضائل جہاد والی روایت کو سیدھا اٹھا کر تبلیغی جماعت میں کہ ایک چلا اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو ہر قدم پر دنیا و ما فیہا سے زیادہ اجر ملے گا، اس کا امکان ہے، اس کا کیا ہے. لیکن سیدھا سیدھا اسی کو فٹ کرنا اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کو وہاں سے نکال دینا یہ درست نہیں. کیوں؟ الاصل فی الکلام الحقیقت، فقہا کا قاعدہ ہے اصل کلام میں یہ ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے. تو یہاں حقیقت جہاد ہے. لہذا ان فضائل کے ذریعے سے اگر جہاد کو نیچا کیا جا رہا ہے، جہاد کو سائڈ کیا جا رہا ہے اور دوسری چیزوں کو اس پر فٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو کسی صورت میں درست نہیں. اولیت یہاں پر جہاد کی فضیلت کو ہے اور اس کے بعد مجازن دوسری چیزوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے.